ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ توحید ربوبیت، اس خدا کی یکتائی کو توحید کہتے ہیں جو عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا اقرار لیا تھا۔ توحید ربوبیت کا یہ مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پالنے پوسنے والا اور روزی دینے والا اور پرورش کا سامان مہیا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور سب کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا ہے، اور ہر ضرورت پر کام آنے والا ہے، اور ہر دکھ اور درد اور رنج و غم میں کام آنے والا ہے، اور وہ اس میں یکتا ہے، نہ وہ کسی سے مدد لیتا ہے اور نہ اس کو حاجت ہے۔ اور وہ توحید الوہیت کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ ہر قسم کی عبودیت اور عظمت و تقدیس کا مستحق ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، سورۃ اعراف، کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان سے خود ہی ذاتوں پر اقرار کر لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں ہم اس پر گواہ ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس طرح مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں نکل آئیں، تو ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر فرما دیں، نبیوں کی الگ، ولیوں کی الگ، مسلمانوں کی الگ، کافروں کی الگ، نیکوں کی الگ اور بدوں کی الگ الگ جماعتیں مقرر کر کے ہر ایک کی ویسی صورت بنائی جیسی کہ دنیا میں بنانی منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت اور طاقت دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب، مالک اور مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہم اس سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و اقرار کے یاد دلانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا اور کتابیں بھی اتاروں گا۔ سب نے اقرار کیا اور کہا لا الہ لنا غیرک، آپ کے سوا ہماری عبادت کا مستحق کوئی معبود نہیں۔ اس کلمہ طیبہ کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے پاس لا الہ الا انا کی وحی بھیجتے رہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری عبادت کرو۔ سورہ انبیاء۔ ہر ایک نبی اپنے اپنے زمانہ میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلاتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے وقت فرمایا کہ دنیا میں جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ بقرہ۔ اگر ہماری طرف سے کوئی رسول ہدایت کرنے والا تمہارے پاس پہنچے تو تم اس کی پیروی کرنا جو ہماری راہ پر چلے گا، تو ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم اٹھائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سورہ اعراف۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا تو اس نے کہا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو یقیناً میں تم پر ایک بڑی مصیبت والے دن کے آ جانے کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نسبت ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورہ اعراف۔ قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور یقین کر لو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیونکہ تم شرک سے بچو۔
حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ فرمایا قوم سمود کے پاس اس کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور اہل مدین میں ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا اور فرمایا انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابراہیم کو ان قوم کے پاس بھیجا تاکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تب کہ تم اللہ کی بات کرو، اس سے ڈرو نہیں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے فرمایا یہ سورہ یوسف کے اندر ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے جیل کے ساتھیوں کیا جدا جدا معبود اچھے ہیں یا ایک زبردست معبود؟ اور اس کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو ما تعبدون من دون نہیں الا اسماء سمیتموها، اور اس کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو پوجتے ہو وہ تو ایک بس نرے نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کو رکھ لیا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، تو اللہ نے ان پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کا حکم واجب العمل ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہی حکم دے رکھا ہے کہ اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں فرمایا سورہ مائدہ میں وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل تم صرف اللہ کی بات کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، صرف اتنا فرق ہے کہ میرے اوپر اللہ کا حکم اترتا ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نہیں میں وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں تمہارے شریکوں سے بیزار ہوں، سورہ انعام۔ ان تمام قرآنی آیتوں میں غور فکر کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء سب کو یہی حکم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کریں۔ صرف رسالت کا فرق ان کے زمانے کے اعتبار سے ضرور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ آدم و نبی اللہ، اسی طرح ہر نبی کا آگے نام آتا تھا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے ان کا آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ طیبہ کے پہلے جز لا الہ الا اللہ سب نبیوں اور رسولوں کا اتفاق ہے،